بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد للہ ان الحمد للہ وکفا وسلام علی عباده الذین اصطفى اما بعد فاعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ویسبح الرعد بحمدہ۔ احباب گرامی، آج کی نماز تراویح میں آپ لوگوں نے سورہ یوسف کا بقیہ حصہ سماعت فرمانے کے ساتھ ساتھ سورہ رعد اور سورہ ابراہیم کی بھی سماعت فرمائی ہے، اور یہ دونوں سورتیں مکی سورتیں ہیں، اور سورہ یوسف بھی مکی ہے۔ اس لیے ان تینوں صورتوں میں خصوصی طور پر اللہ تبارک و تعالیٰ کی توحید کا بیان، اللہ تبارک و تعالیٰ کے انبیاء کی صداقت اور سچائی، اور مرنے کے بعد اٹھنا، خصوصی طور پر اس مضمون کو بیان کیا گیا ہے۔ اللہ مالک کائنات کی قدرت کی نشانیاں، اس کا مدبر ہونا، اس کے بیان کے ساتھ ساتھ پروردگار عالم نے مشرکین مکہ کے اس نظریے کا بھی ذکر فرمایا۔ وہ کہتے تھے کہ محمد عربی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہمیں یہ بتاتے ہیں کہ اس زندگی کے بعد مر جانا ہے، اور مرنے کے بعد، موت کے بعد پھر اٹھنا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کو حساب و کتاب دینا ہے، قیامت برپا ہوگی، حشر ہوگا۔ تو کہا کرتے تھے یہ کیسی بات ہے، یہ تو عقل میں ہی نہیں آ سکتی، یہ تو سوچ سے ہی بالا تر بات ہے کہ مرنے کے بعد مٹی میں جا کر ہم جب ریزہ ریزہ ہو جائیں گے، جب ہماری ہڈیاں خاک میں مل جائیں گی، اس وقت کیسے اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں دوبارہ زندہ کرے گا، ہم کیسے زندہ ہو سکتے ہیں؟ بلکہ سورہ یاسین میں تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس بات کی طرف بھی اشارہ فرمایا کہ یہی مکے کا مشرک ہڈی اٹھا کے لایا اور اپنے ساتھیوں کے سامنے اس بوسیدہ ہڈی کو ہاتھ کے ساتھ ملا اور کہنے لگا من یحیی العظام وہی رمیم، یہ ہڈی جو بوسیدہ ہو چکی، جو خاک بن چکی، کون دوبارہ اسے زندہ کرے گا؟ اللہ تبارک و تعالی نے ان کے اس نظریے اور عقیدے کا جواب یوں دیا، قُلْ يُحْيِيهَا الَّذِي أَنشَأَهَا أَوَّلَ مَرَّةٍ، وہ پروردگار جس نے اس ہڈی کو تب بنایا تھا جب اس کا کوئی ڈیزائن نہیں تھا، جب کوئی سیمپل نہیں تھا، جب کوئی نمونہ نہیں تھا، بغیر نمونے کے، بغیر کسی سیمپل کے پہلی مرتبہ جو پروردگار بنانے پہ قادر ہے، وہ اللہ اس کو دوسری بار بھی بنانے پہ قادر ہے۔ آپ کوئی بھی کام کریں، پہلی بار مشکل ہوتا ہے۔ کوئی شخص کسی چیز کا بنانا، ایجاد کرنا اگر سیکھتا ہے، مثلا جس نے یہ اے سی بنایا ہوگا اس کے لیے پہلی بار مشکل ہوگا، جب ایک بار بنا لیا ہوگا دوسری بار مشکل نہیں۔ اسی طرح یہ پنکھا، یہ تمام آلات جس نے بھی بنائے ہوں گے، پہلی بار مشکل ہے، دوسری بار تو مشکل نہیں۔ اللہ تبارک و تعالی نے یہی سمجھایا
کہ تم کہتے ہو دوسری بار اللہ کیسے بنائے گا، اس اللہ نے پہلی بار بنایا۔ پہلی بار بنانا مشکل ہوتا ہے، پروردگار جو پہلی بار بنانے پہ قادر ہے دوسری بار بنانے پہ بھی وہ قادر ہے، وہ دوسری بار بھی تخلیق کر سکتا ہے اور کرے گا میرا مالک، میرا پروردگار۔ احباب گرامی، ہم کچھ ذکر کریں سورہ یوسف کے اس حصے کا جو باقی رہ گیا تھا کہ جب حضرت یوسف علیہ السلام ان پہ تہمت لگائی گئی، جناب یوسف علیہ السلام اللہ تبارک و تعالی سے دعا کرتے ہیں، اے میرے پروردگار اس سے نجات عطا فرما۔ حضرت یوسف کی صداقت، گواہی مصر کے محل سے ہی ملی، اس کے باوجود جناب یوسف کو جیل جانا پڑا۔ پہنچے جیل میں، اور یہ بھی ان کی دعا تھی کہ اللہ تبارک و تعالی یہ مصر کی عورتیں میرے خلاف جو پروپیگنڈا کر رہی ہیں، جس برائی کی طرح مجھے لے جانا چاہتی ہیں، میرے اللہ اس سے تو میرے لیے جیل ہی بہتر ہے۔ اللہ تبارک و تعالی نے اپنے پیغمبر کو جیل میں پہنچایا۔ وہاں پر دو ساتھی حضرت یوسف علیہ السلام کے، وہ بھی جیل میں ہیں، ان دونوں نے خواب دیکھا۔ ایک نے خواب دیکھا آصر خمرہ، کہ میں شراب نچوڑ رہا ہوں۔ دوسرے نے خواب دیکھا کہ میرے سر کے اوپر روٹیوں کا ٹوکرا ہے اور پرندے روٹیاں اٹھا اٹھا کر اسے کھا رہے ہیں۔ دونوں یہ خواب لے کر جناب یوسف علیہ السلام کے پہنچے، آپ کے پاس پہنچے اور کہنے لگے کہ آپ ہمیں کوئی اللہ والے نظر آتے ہیں، ہمارے خوابوں کی یہ ذرا تعبیر بیان فرمائے۔ جناب یوسف علیہ السلام نے فرمایا کہ جیل میں جو کھانا آتا ہے اس کھانے کے آنے سے پہلے تمہیں میں تعبیر بیان کروں گا، لیکن پہلے حضرت یوسف علیہ السلام انہیں تبلیغ کرتے ہیں، توحید کی تبلیغ کی جناب یوسف نے جیل میں ان دونوں ساتھیوں کو، اور یہ کہا اَأَرْبَابٌ مُتَفَرِّقُونَ خَيْرٌ أَمِ اللَّهُ الْوَاحِدُ الْقَهَّارُ، اے میرے ساتھیوں مجھے یہ بتاؤ کیا مختلف رب وہ بہتر ہے یا ایک اللہ بہتر ہے جو سب پہ غالب ہے؟ کیا مطلب؟ دیکھیں نا، کہا یہ جاتا ہے کہ اگر آپ کو یہ پریشانی ہے تو فلاں کے پاس جائیں، یہ دکھ ہے تو فلاں کے پاس جائیں، یا جس طرح یوں سمجھ لیں کہ دنیا کے اندر آپ دیکھتے ہیں کہ اسپیشلسٹ ڈاکٹر ہوتے ہیں، کوئی آنکھ کا ڈاکٹر ہے، کوئی کان کا ڈاکٹر ہے، کوئی دل کا ڈاکٹر ہے۔ اگر ایسا ایک ڈاکٹر مل جائے جو آپ کی سب بیماریوں کا علاج کرتا ہو، کیا آپ 500 روپے فیس بھر کے تمام ڈاکٹروں کے پاس جانا پسند کریں گے یا ایک کو 500 دے کر سارے علاج کروانا پسند کریں گے؟ حضرات گرامی، اسی طرح لوگ کہتے ہیں کہ بیٹا لینا ہو فلاں کے پاس چلے جائیں، مشکل آئی ہو فلاں کے پاس چلے جائیں، اگر کوئی کشتی بھنور سے نکالنی ہو تو فلاں کے پاس چلے جائیں۔ یہ جو مختلف کاموں کے مختلف بنا رکھے ہیں، حضرت یوسف علیہ السلام نے فرمایا ارباب متفرقون، یہ مختلف بہتر ہے یا وہ ایک اللہ بہتر ہے جو تمام مشکلات کا حل فرما دے، جو تمام پریشانیوں کو دور کر دے، جو تمام حاجتوں کو دور کر دے؟ وہ ایک اللہ بہتر ہے۔ حضرات گرامی، جو صرف ایک کام کر سکتا ہے باقی نہیں کر سکتا، اس کا مطلب ہے وہ تو عاجز ہوا، وہ عاجز ہوا، لیکن وہ جو سب کچھ کر سکتا ہے وہ القہار ہے، وہ غالب ہوا، پروردگار عالم، اس کے در پہ آئیے۔ حضرات گرامی، اس کے بعد جناب یوسف ان کو تعبیر بھی بیان فرماتے ہیں کہ جس نے اپنے آپ کو دیکھا کہ وہ شراب نچوڑ رہا ہے تو یہ بادشاہ کا ساقی بنے گا، شراب پلایا کرے گا اسے۔ اور دوسرا، جس نے یہ دیکھا کہ میرے سر کے اوپر روٹیوں کا ٹوکرا ہے اور پرندے اٹھا اٹھا کے کھا رہے ہیں، فرمایا کہ تجھے سولی پہ چڑھایا جائے گا اور تیرے جسم کی بوٹیاں پرندے نوچیں گے۔ یہ تعبیر جناب یوسف علیہ السلام نے بیان فرمائی۔ اس کے بعد جس نے حکمران کا ساقی بننا تھا، جناب یوسف اسے فرمانے لگے کہ حکمران حاکم وقت جیل میں ڈال کے مجھے بھول گیا، میرا ذرا کبھی تذکرہ ہی سامنے کر دینا کہ اسے یاد آ جائے کہ ایک بے گناہ جیل میں ڈالا ہوا ہے، اس کو بھی نکالا جائے۔ حضرات گرامی، جو خواب کی تعبیر جناب یوسف نے بتلائی بالکل اس کے مطابق ایک کو سولی دی گئی اور دوسرا بادشاہ کا ساقی بن گیا۔ جو ساقی بنا نا، بلاتا رہا،
اللہ تبارک و تعالی نے فرمایا کہ شیطان نے اس کو یہ بات ہی بھلوا دی جو جناب یوسف نے کہی تھی۔ بالآخر ایک دفعہ عزیز مصر کو خواب آیا اور خواب میں دیکھا کہ 7 موٹی گائے اور 7 پتلی گائے، 7 پتلی گائے 7 موٹی گایوں کو کھا رہی ہیں۔ حالانکہ کھانا موٹیوں کو چاہیے لیکن الٹ ہو گیا، 7 پتلی گائے وہ 7 موٹی گائیں ان کو کھا رہی ہیں، اور اسی طرح اس نے 7 خشک بالیاں سٹے وہ دیکھے۔ اس کے بعد جو دربار میں علماء موجود تھے انہیں بلایا کہ مجھے یہ خواب نظر آیا ہے، اس کی ذرا تعبیر بیان کریں۔ وہ سب اس سے قاصر نظر آئے اور کہنے لگے اصغاث احلام، یہ پراگندہ خیالات ہیں، جو خیال آپ کو دن کو آتے ہیں وہی رات کو خواب بن کے آگے، کوئی حقیقت نہیں۔ بہرحال اس وقت وہ جو ساقی تھا اس کو ذہن میں آیا کہ ہماری جیل میں ایک اللہ کا پیارا موجود ہے، ایک علم والا موجود ہے، تو کیوں نہ اس خواب کی تعبیر اس سے پوچھی جائے۔ حاکم وقت کو یاد دلوایا کہ ان کے پاس خواب کو بھیجا جائے، تعبیر بیان کریں گے۔ حاکم وقت نے، عزیز مصر نے اپنے اس ساقی کو جناب یوسف کے پاس بھیجا۔ جناب یوسف نے خواب کی تعبیر بیان فرمائی اور فرمایا کہ دیکھو 7 سال بارشیں بھی ہوں گی، 7 سال کھیتی باڑی غلہ اناج سب کچھ ہوگا، لیکن اس کے بعد 7 خشک سالی کے سال آئیں گے، قحط سالی کے سال آئیں گے، اور ان قحط سالی کے سالوں میں، خشک سالی کے سالوں میں تم وہی کچھ کھا سکو گے جو کچھ تم نے ان 7 سالوں میں، پہلے 7 سالوں میں سٹور کیا ہوگا۔ اس لیے ایسے کرنا کہ جو تمہاری ضرورت ہو اتنا اناج تم نے بالیوں سے نکالنا ہے، باقی اناج بالیوں کے اندر ہی رہنے دینا، اس وقت سٹور کرنے کا ایک یہی طریقہ تھا۔ حضرات گرامی، جناب یوسف علیہ السلام نے فرمایا اس کے بعد 1 سال، یعنی یہ 14 سال جب بیت جائیں گے، پھر 1 سال ایسا آئے گا کہ اس میں اللہ تبارک و تعالیٰ بارشیں نازل فرمائیں گے، اس میں غلہ بھی عام وافر مقدار میں پیدا ہوگا، اس میں پھر تمام پھل پودے اناج وسیع پیمانے پر پیدا ہوں گے۔ جناب یوسف علیہ السلام نے یہ تعبیر بیان فرمایا۔ اس تعبیر کو لے کر ساقی حاکم وقت کے پاس پہنچا۔ جب پہنچا تو حاکم وقت کہنے لگا کہ جاؤ اللہ کا اتنا پیارا اور برگزیدہ آدمی میرے پاس بلا کے لاؤ۔ جب قاصد پہنچا کہ آپ کو حاکم وقت عزیز مصر بلا رہے ہیں، تو جناب یوسف علیہ السلام فرمانے لگے کہ میں نے اس وقت تک جیل سے نہیں نکلنا جب تک کہ اس الزام کی تحقیق نہ ہو جائے جو الزام میرے اوپر لگایا گیا۔ حضرات گرامی، عزیز مصر نے ان عورتوں کو جمع کیا، جناب یوسف علیہ السلام کے متعلق پوچھا کہ یوسف کیسے تھے، تو ان تمام نے گواہی دی کہ خرابی ہمارے اندر تھی۔ حضرت یوسف علیہ السلام میں کوئی خرابی نہیں تھی، ان کے اوپر کوئی الزام نہیں، وہ سچے ہیں، وہ صداقت والے ہیں، گناہ جرم عیب سب ہمارا ہے۔ حضرت یوسف علیہ السلام نے بھی کہا وَمَا أُبَرِّئُ نَفْسِي إِنَّ النَّفْسَ لَأَمَّارَةٌ بِالسُّوءِ، میں اپنے آپ کو بری قرار نہیں دیتا، اللہ تبارک و تعالیٰ کا فضل ہے جس نے مجھے بری کیا، جس نے پروردگار عالم نے مجھے اس گناہ و جرم سے بچایا، اس خالق و مالک کا شکر ہے اور اسی کی کرم نوازی ہے۔ احباب گرامی، اس کے بعد جناب یوسف علیہ السلام پھر جب رہا ہوتے ہیں تو جناب یوسف علیہ السلام ملکی خزانوں کے وزیر بن جاتے ہیں تاکہ جو آنے والے قحط سالی کے سال ہیں ان کے لیے پلاننگ کریں، تدبیر کریں جناب یوسف علیہ السلام۔ اس سے یہ ثابت ہوتا ہے، اور یہ عہدہ جناب یوسف علیہ السلام نے خود مانگا، جس سے یہ ثابت ہوتا ہے کہ اگر کوئی یہ شخص سمجھتا ہے کہ کسی ادارے میں، کسی ملک میں گڑبڑ ہے، نقصان کا اندیشہ ہے اور میں اس کو بہتر کر سکتا ہوں، تو اس کو آگے آ کر ایسے ادارے کو سنبھال لینا چاہیے جس کو وہ بہتری کی طرف لے کے جائے، وہ کوئی ادارہ ہو، وہ کوئی ملک ہو، وہ کوئی سکول ہو، جو بھی ہو۔ احباب گرامی، اس کے بعد وقت وہ آیا کہ وہ بھائی حضرت یوسف علیہ السلام، پھر وہ وقت بھی آیا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے مصر کا حاکم ہی بنا دیا۔ پھر
آپ کے وہ بھائی جو کنویں میں ڈالنے والے تھے، جو مارنے والے تھے، جو کنویں میں ڈال کر جناب یوسف علیہ السلام کو اپنے سے جدا کرنے والے تھے، خشک سالی کے جب وہ 7 سال آتے ہیں تو وہی بھائی کنعان سے چلتے ہیں اور غلہ لینے کے لیے حضرت یوسف علیہ السلام کے پاس پہنچتے ہیں۔ جناب یوسف علیہ السلام نے غلہ بھی دیا اور جو کچھ پونجی لے کے آئے تھے وہ بھی حضرت یوسف علیہ السلام نے واپس ہی روانہ کر دی۔ اور جناب یوسف علیہ السلام نے یہ کہہ دیا کہ اگلی بار جب تم نے آنا ہے تو اپنے باقی بھائی جو پیچھے رہ گئے ہیں ان کو بھی لے کے آنا ہے، کیونکہ جب یہ آئے تھے تو حضرت بنیامین جو یوسف علیہ السلام کے سگے بھائی تھے انہیں ساتھ لے کر نہیں آئے تھے۔ باقی تمام کے والد جناب یعقوب علیہ السلام تھے، لیکن والدائیں مائیں مختلف تھیں، حضرت بنیامین کی اور جناب یوسف کی والدہ بھی ایک تھی، ان کو بھی لے کے آنا۔ جناب یعقوب علیہ السلام کے پاس بیٹے غلہ لے کر پہنچے اور حاکم وقت یعنی یوسف علیہ السلام کی تعریف و توصیف کی کہ دیکھا غلہ بھی دیا اور ہماری پونجی بھی واپس لوٹا دی۔ اور پھر جب اگلی بار غلے کی نوبت آئی تو کہنے لگے کہ اے ابا جان، ہمارے بھائی کو آپ ساتھ بھیجیے بنیامین کو، کیونکہ حاکم وقت کا اصرار تھا کہ اگلی مرتبہ اسے ساتھ لے کے آنا ہے۔ احباب گرامی، حضرت یعقوب علیہ السلام نے پھر انہی خدشات کا اظہار کیا، لیکن بالآخر لے کے آنا پڑا۔ جب بنیامین کو لے کے آئے، حضرت یوسف علیہ السلام نے اپنے بھائی کو اپنے پاس رکھ لیا۔ کیسے کہ حضرت یوسف علیہ السلام نے ایک خصوصی پیمانہ جو حاکم وقت کا تھا وہ بنیامین کے گلے میں ڈال دیا۔ جب جانے لگے تو اعلان ہو گیا کہ قافلے والوں تم نے چوری کی ہے۔ قافلے والے کہنے لگے کہ ہم نے چوری نہیں کی۔ بہرحال اگر چوری ثابت ہو جائے تو جس نے چوری کی ہوگی اسے رکھ لینا۔ اللہ تبارک و تعالی نے اعلان فرمایا کہ یوسف علیہ السلام کے پاس اور کوئی قانونی راستہ تھا ہی نہیں کہ جس کو اپنا کر وہ اپنے بھائی کو اپنے پاس رکھ لیتے۔ ایک یہی راستہ تھا جس کی بنا پر بنیامین کو پھر مصر میں رہنا پڑا۔ باقی بھائی غلہ اناج لے کر واپس چلے گئے۔ جب واپس گئے تو حضرت بنیامین کو جناب یوسف علیہ السلام نے فرمایا کہ اے میرے بھائی بنیامین، میں تمہارا بھائی یوسف ہوں، تم نے پریشان نہیں ہونا۔ ان کی تو پریشانی ختم ہوگی، البتہ جو بھائی تھے وہ پریشان رہے کہ ابا جان سے بڑے اصرار کے ساتھ بھائی کو لے کے آئے تھے، اب کیا جواب دیں گے۔ احباب گرامی، خیر واپس پہنچے۔ حضرت یوسف علیہ السلام کی جدائی پہلے پہنچی ہوئی، بنیامین کی جدائی اوپر سے، وَبْيَضَّتْ عَيْنَاهُ مِنَ الْحُزْنِ، حضرت یعقوب علیہ السلام کی آنکھیں غم کے ساتھ سفید ہو گئیں، آنکھوں کی بینائی جاتی رہی، اور حضرت یعقوب علیہ السلام اللہ تبارک و تعالی سے ہی درخواست کرتے ہیں، انما اشکو بسی و حزنی الی اللہ، کہ مجھے اللہ تبارک و تعالی ہی میرے غم دور فرمائے گا، میں اپنی تمام شکایتیں اپنے تمام غم پروردگار کے سامنے پیش کرتا ہوں۔ احباب گرامی، حضرت یوسف کی جناب بنیامین کی باتیں کرتے رہے حضرت یعقوب علیہ السلام، لیکن ساتھ جو آل اولاد موجود تھی کہنے لگی کہ ابا جان، یوسف کو تو بھیڑیا کھا گیا، وہ کیسے آ سکتے ہیں۔ حضرت یعقوب کی امید پھر بھی قائم ہے۔ بہرحال بھائی پھر آتے ہیں اور کہتے ہیں کہ اے عزیز مصر، ہم پھر قحط سالی کا شکار ہو چکے، برائے مہربانی غلہ دیجئے۔ حضرت یوسف علیہ السلام فرمانے لگے، حل علمتم ما فعلتم بیوسف، اے غلہ لینے والو، اناج لینے والو، کیا تم جانتے ہو کہ تم نے یوسف کے ساتھ کیا کیا تھا؟ حضرات گرامی، جب مصر کے دربار میں حاکم وقت کی زبان سے یہ الفاظ سنے تو بھائی حیران و پریشان ہو گئے کہ یہ عزیز مصر یوسف کی باتیں کیسے جانتا ہے۔ برحال شک گزرا اور کہنے لگے، ہمیں لگتا ہے کہ آپ ہی یوسف ہیں۔ تو جناب یوسف علیہ السلام فرمانے لگے، جی واقعی میں یوسف اور یہ میرا بھائی بنیامین ہے۔ حضرت یوسف علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ اب والدہ کو اور والد کو، پورے اہل خانہ کو یہیں لے کے آؤ۔ پورے اہل خانہ آنے لگے۔ جب ان کو لانے کے لیے قاصد روانہ ہوتا ہے تو حضرت یوسف علیہ السلام اپنی قمیص عطا فرماتے ہیں کہ جا کر ابا جی کی آنکھوں پہ ڈالنا، اللہ تعالیٰ بینائی واپس لوٹا دیں گے۔
جناب یوسف کی قمیص مصر سے روانہ ہوتی ہے، ادھر ابا جان کنعان میں بیٹھے جناب یعقوب ارشاد فرماتے ہیں انی اجد ریح یوسف، آج مجھے یوسف کی خوشبو آ رہی ہے، آج مجھے یوسف کی سمیل آ رہی ہے، آج مجھے یوسف کے پیار کی سمیل اور خوشبو پہنچ رہی ہے۔ حضرات گرامی، یہ جو ارد گرد بیٹھے ہوئے تھے نواسے پوتے کہنے لگے ابا جان لگتا ہے یوسف کا ذکر کر کر کے آپ اللہ کو پیارے ہو جائیں گے، کہاں رہے یوسف؟ حضرات گرامی غور فرمائیے، وقت آیا، قمیص پہنچی، جناب یعقوب علیہ السلام کی بینائی واپس آ گئی، یعقوب پورا خاندان مصر میں آیا، ایسے ہی مصر میں آ کر یہ آباد ہو گئے۔ حضرت یوسف نے اپنے ماں اور باپ کو جو تخت تھا اس پر اٹھایا، اس پر بٹھایا، اور بھائی سجدے میں گر گئے جناب یوسف علیہ السلام کے، اور اس وقت فرمایا کہ ابا جان یہ میرے اس خواب کی تعبیر ہے جو میں نے بچپنے میں دیکھا تھا، آج اللہ تبارک و تعالی نے اسے پورا کر دیا۔ حضرات گرامی، بھائی شرمندہ ہوئے، نادم ہوئے، جناب یوسف علیہ السلام سے معذرت خواہ ہوئے، ہماری معذرت قبول فرمائیے۔ تو اس وقت جناب یوسف علیہ السلام فرمانے لگے لا تثریب علیکم اليوم، اے میرے بھائیوں تمہارا کنویں میں ڈالنا، اے میرے بھائیوں باپ سے دھوکہ کر کے لانا، اے میرے بھائیوں کنویں کی اندھیریوں میں پھینک کے چلے جانا، سب کچھ میں نے معاف کر دیا، کوئی پکڑ نہیں، معاف کر دیا، میں نے معاف کر دیا۔ جناب یعقوب فرماتے ہیں میں بھی تمہارے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ سے استغفار اور بخشش طلب کروں گا۔ احباب گرامی، اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ قصہ پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل فرمایا اور بیان فرمایا کہ کیسے بنی اسرائیل کنعان سے اٹھ کر مصر میں آباد ہوئی، اور اسرائیل حضرت یعقوب علیہ السلام کا لقب تھا، اور بنی اسرائیل یعنی اسرائیل کی اولاد، پھر یعقوب علیہ السلام کی اولاد ساری کی ساری یہاں مصر میں آباد ہوئی اور یہیں سے پلی اور بڑھی۔ اگر آپ اس قصے کو دیکھیں تو کس قدر یہ قصہ تشبیہ رکھتا ہے میرے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے قصے سے۔ کیسے؟ اللہ تبارک و تعالیٰ نے بے مثال حسن سے جناب یوسف کو بھی نوازا، اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے لازوال حسن سے محمد الرسول اللہ کو بھی نوازا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ حسن ادھر بھی بے مثال ہے، حسن ادھر بھی بے مثال ہے۔ ادھر دیکھا بھائی مجھے سجدہ کر رہے ہیں، ادھر دیکھا اللہ تبارک و تعالیٰ نے عظیم فتح عطا فرما دی ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے جناب یوسف کے خواب کو بھی سچ کیا، اللہ تبارک و تعالیٰ نے میرے پیغمبر کے خواب کو بھی سچ کیا۔ حضرات گرامی، حضرت یوسف علیہ السلام کی مخالفت بھائیوں نے کی، میرے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی مخالفت بھی قبیلے اور خاندان کے بھائیوں قریشیوں نے کی۔ حضرت یوسف علیہ السلام کو بھائیوں نے کنعان سے نکلنے پہ مجبور کر دیا، حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی بھائیوں نے مکے سے نکلنے پہ مجبور کر دیا۔ حضرات گرامی، بھائیوں نے جناب یوسف کو کنویں میں ڈالا تو ادھر بھائیوں نے قریشیوں نے میرے پیارے پیغمبر کو شیب ابی طالب میں معصور کر دیا۔ حضرات ذی وقار، پھر کیا ہوا؟ عورتوں کا ذکر وہاں بھی ہے جنہوں نے جناب یوسف علیہ السلام کے اوپر برائی کے الزامات لگائے۔ ایک عورت کا ذکر میرے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے قصے میں بھی ملے گا، جس نے زہر ملا کر میرے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی جان لینا چاہی۔ زلیخا ایمان لینا چاہتی تھی، یہ جان لینا چاہتی تھی، اس کے ایمان کو بھی اللہ نے بچایا، پیغمبر کی جان کو بھی اللہ تبارک و تعالی نے بچایا۔ حضرات ذی وقار، پھر کیا ہوا؟ وہی بھائی جو مصر میں غلہ لینے آئے، کیا آپ کو یاد نہیں کہ ابو سفیان مدینے غلہ لینے کے لیے گیا میرے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم سے کہ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، دین کا اختلاف ضرور ہے، عقیدے کا اختلاف ضرور ہے، لیکن بھائی تو ہے، خاندان تو ہے، قبیلہ تو ہے، تیرے علاقے میں، تیرے مکے میں قحط سالی کا دورہ ہے، مہربانی فرما اللہ سے دعا کر۔ حضرات گرامی، میرے پیغمبر نے دعا کی، اللہ نے مکے میں بارشیں نازل فرما دی۔ تو جیسے غلے کا ذکر وہاں پر، ویسے غلے کا ذکر ادھر بھی ہے۔ ادھر یوسف سے غلہ ملا، ادھر میرے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی دعاؤں سے غلہ ملا۔ پھر حضرات گرامی، وہ بھائی جناب یوسف کے جو مکے مارنے والے، جو دھکے دینے والے، جو قمیص اتارنے والے، ادھر کیا ہے؟ وہ بھائی، وہ قبیلے کے بھائی جو پیغمبر کو مارنے والے، پتھر مارنے والے، دندان شہید کرنے والے، ہجرت پہ مجبور کرنے والے، میرے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کی جان لینے والے،
امام کائنات کے خلاف جنگوں میں برسر میدان آنے والے حضرات گرامی جیسے وہ مصر میں جمع ہیں اور کہتے ہمیں معاف کر دے، اسی طرح فتح مکہ کے موقع پر یہ تمام بھائی مکہ المکرمہ میں بیت اللہ کے اندر جمع ہے، سر جھکے ہیں۔ میرے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جانتے ہو تمہارے ساتھ کیا کروں گا؟ یہ کہنے لگے اے محمد تو بھی کریم، تیرا باپ بھی کریم، ہمیں اچھے کی امید ہے۔ تو میرے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میں تمہارے لیے وہی کہوں گا جو یوسف نے اپنے بھائیوں کو کہا تھا اذهبوا فانتم الطلقاء لا تثریب علیکم اليوم، جاؤ تم سب آزاد ہو، تم پر کوئی گرفت نہیں ہے، کوئی پکڑ نہیں، جاؤ سب کے سب آزاد ہو۔ حضرات گرامی کس قدر تشبیہ پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے درمیان اور جناب یوسف علیہ السلام کے قصے کے درمیان۔ اب ایک مختصر سی بات اور میں اپنی بات اور درس آج کا ختم کروں۔ یہ صورتیں کئی ایک جیسے سورہ بقرہ ہے، اسی طرح سورہ یوسف ہے، سورہ یونس ہے، یہ صورتیں کوئی الف لام میم سے، کوئی کاف ہا یا عین صاد سے، کوئی الف لام را حروف مقطعات سے شروع ہوتی ہیں۔ تو ان حروف مقطعات یعنی کٹے کٹے حروف ان کا کیا معنی ہے؟ احباب گرامی ایسے حروف عموماً کئی لوگ کہتے ہیں الف سے مراد اللہ، لام سے مراد جبریل، میم سے مراد محمد، یہ تفسیر بھی رائے ہے، سوچ کی رائے کی تفسیر جس کی کوئی حقیقت نہیں، لیکن دو تین اقوال میں آپ کے سامنے ذکر کر دیتا ہوں۔ ایک تو پہلی بات جو بیسٹ ہے وہ یہ ہے اللہ اعلم بمرادہ کہ ان حروف مقطعات کا کیا معنی ہے، کیا مفہوم ہے، یہ اللہ تبارک و تعالی ہی جانتا ہے۔ دوسرا یہ کہ حروف مقطعات الف لام میم در حقیقت کئی صورتوں کے سامنے کئی صورتوں کے آغاز میں شروع میں یہ چیلنج کا کام دیتے ہیں۔ کیا مطلب؟ پروردگار عالم کائنات کے لوگوں کو یہ چیلنج دیتے ہیں کہ تم کہتے ہو کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے اس قرآن کو خود بنایا، تو یاد رکھو جو قرآن کی زبان ہے وہ تمہاری زبان ہے، قرآن بھی عربی تم بھی عربی، قرآن بھی مرکب الف با تا سا حروف مقطعات سے، تمہاری زبان بھی مرکب الف با تا سا انہی حروف مقطعات سے۔ لہٰذا اگر تم کہتے ہو کہ محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ قرآن خود بنا لیا تو ایک کتاب تم بھی بنا لو، کیا خیال ہے؟ ایک تم بھی بنا لو۔ لیکن پھر اللہ تبارک و تعالی نے فرمایا اس قرآن میں 114 صورتیں ہیں، 540 رکوعات ہیں، 6666 آیات ہیں، اگر اتنا نہیں کر سکتے چلو قرآن کی 10 صورتیں بنا لو، 10 صورتیں بنا لو قرآن جیسی، یہ بھی نہیں کر سکتے۔ مالک نے فرمایا فاتو بسورۃ من مثلی، چلو قرآن جیسی ایک صورت ہی بنا لو، یہ بھی نہیں کر سکتے۔ فلیاتو بحدیث مثلی، قرآن جیسی کوئی ایک بات ہی کر کے دکھا دو، ایک بات۔ میرے بھائیوں بات کرنا مشکل نہ تھا، لیکن وہ لوگ سمجھتے تھے کہ قرآن کریم کے اندر جو بلاغت ہے، قرآن میں جو فصاحت ہے، صرف فصاحت و بلاغت ہی نہیں بلکہ قرآن میں ایک پیش گوئیاں بھی ہیں، قرآن میں صداقت بھی ہے، آئندہ واقعات جو ہوں گے ان کی طرف اشارہ بھی ہے، سابقہ واقعات ان کا ذکر بھی ہے۔ لہٰذا ہم بات کریں تو کیسے کریں؟ ہمیں کیا علم؟ یہ تو وہی کر سکتا ہے جو عالم الغیب ہو، جو اللہ تبارک و تعالی ہو، وہی ایسی باتیں کر سکتا ہے۔ ہمیں پچھلے قصوں کا کیا علم، آئندہ کے واقعات کا ہمیں کیا پتا؟ اس لیے قرآن جیسی کوئی بات کوئی نہ کر سکا، کیونکہ مقاطع کے لحاظ سے، ففاصل کے لحاظ سے، فاصلے کے لحاظ سے، فصاحت کے لحاظ سے، بلاغت کے لحاظ سے، پیشین گوئی کے لحاظ سے، صداقت کے لحاظ سے کوئی ایک بات بھی دنیا کائنات کے اندر کوئی نہیں کر سکتا جو قرآن جیسی ہو۔ اس لیے میرے مالک کائنات نے فرمایا فَإِن لَمْ تَفْعَلُوا وَلَمْ تَفْعَلُوا، کائنات کے لوگوں اگر ابھی تک قرآن جیسی کوئی کتاب نہیں بنا سکا، اگر ابھی تک قرآن جیسی کوئی ایک بات نہیں کر سکا تو قیامت کی دیواروں تک قرآن جیسی کوئی کتاب آ بھی نہیں سکتی، قرآن جیسی کوئی بات کر بھی نہیں سکتی۔ یہ عقیدہ ہے آپ کا، تو آپ ان کو کیا کہیں گے جو کہتے ہیں الہدایۃ کالقرآن؟ وہ کہتے ہیں ابو جہل نہیں بنا سکا، عتبہ نہیں بنا سکا، شیبہ نہیں بنا سکا، یہودی نہیں بنا سکے، عیسائی نہیں بنا سکے، ہم نے ہدایہ بنا لی۔ اللہ تبارک و تعالی ان کو ہدایت ہی دے، آمین ثم آمین۔ واقول قولی ھذا واستغفر